اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو گمراہ کرنے کا، بہکانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔ وما یضرونک من شیء، اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ پر ہمیشہ سے ہی بہت بڑا رہا ہے۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھی کہ وحی کے ذریعے آپ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا جاتا، حقیقت بتا دی جاتی تھی۔ وگرنہ وہ گروہ جو بنو عبیرق کے حامی کا لوگوں کا تھا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے قائل کر کے اور بنو عبیرق کو بری قرار دلوانے والا تھا۔ اس سے نتیجہ کیا نکلتا کہ جو اصل مجرم ہے وہ بچ جاتا اور بے گناہ مجرم قرار پاتا اور بے گناہ کو سزا بن جاتی ملتی، اور پھر اس کے نتیجے میں، ایسا ہونے کے نتیجے میں مسلمانوں کی ساکھ اور کردار مجروح ہو جاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت سے آشنا کر دیا وحی کے ذریعے، اور بنو عبیرق کی چوری اور ان کی غلطی وہ واضح ہو گئی۔ تو یہ جو لوگ حقیقت کو چھپا کر جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ حقیقت میں اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، راہ راست سے ہٹا رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں۔ نقصان بھی ان کا اپنا ہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے تو آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے، اور آپ جو نہیں جانتے تھے وہ آپ کو سکھا دیا ہے۔ اچھا، یہاں سے علمک وعلمک ما لم تکن تعلم، کہ اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس سے کچھ لوگ علم الغیب مراد لیتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم دیا۔ اگر اس سے یہ مراد لیا جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ العلق میں یہ بھی کہا ہے علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ تو پھر سارے انسانوں کے لیے ہی علم غیب ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر ما لم تکن تعلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب ہونا ثابت کرتے ہیں، تو علم الانسان ما لم یعلم، اس سے تمام انسانوں کا عالم الغیب ہونا ثابت ہونا چاہیے
کیونکہ ادھر کہا ہے کہ آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور ادھر کیا کہا ہے کہ انسانوں کو وہ کچھ سکھایا جو انسان پہلے نہیں جانتا تھا۔ جو پہلے نہیں جانتا تھا وہ غیب نہیں، اس کے علاوہ علم ہے، علم غیب نہیں۔ تو بہرحال وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے اور نہ ہی آپ کو امید تھی، ایسا کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا۔ اور جو کچھ سکھایا حکم کیا دیا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، وہ آگے پہنچا ہے، اسے پھر اپنے تک نہیں رکھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہمیشہ سے ہی آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں ہے۔ الا من امر بصدقۃ، سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے کا حکم دے، او معروف، یا کسی نیکی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا، صلح کروانے کا حکم دے۔ فمن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جو بھی ایسا کام کرے اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو عن قریب ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے، بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔ نجوہ کہتے ہیں باقی لوگوں سے الگ ہو کے اور چند بندے چھپ کر مل کر بیٹھ کر کوئی باتیں کریں، اس کو کہتے ہیں نجوہ، لوگوں سے علیحدہ ہو کر صلاح مشورہ کرنا۔ تو نجوہ سرگوشیاں ان کی منافقوں کی، اس میں کوئی خیر نہیں۔ اکثر ان کی سرگوشیاں، اکثر ان کی خفیہ میٹنگیں، لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے نجوہ اور ان کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو منافق لوگ راتوں کو الگ بیٹھ کر مشورہ کرتے اور اکثر اوقات وہ بری باتیں ہی سوچتے تھے، خیر کی بات ان میں کم ہی ہوتی تھی۔ اس لیے کہا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، شر ہی شر ہے۔ تو کیونکہ ان کی سوچ منفی تھی، بری باتیں سوچتے جو خیر سے خالی ہوتی، اور جو بھلائی اور صاف ستھری سچی بات ہے اس کو چھپانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کے لیے الگ سے کارنر میٹنگ کرنے کی کیا حاجت ہے؟ وہ تو ضرورت اس وقت پڑتی تھی جب وہ انہوں نے کوئی منفی سوچنا اور منفی پراپیگنڈا کرنا ہوتا تھا۔ تو کچھ کام ایسے ہیں جو چھپا کر کرنے بہتر ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، اللہ کے کوئی صدقے کا حکم دے یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کا۔ صدقہ کہتے ہیں نفل زائد کو، اصل میں یہ وہ کام ہوتا ہے جو بندہ صدقے دل سے کرتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں صدقہ۔ تو یہ نفلی طور پر خرچ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، اور کبھی کبھار فرضی صدقہ پر بھی، لفظ صدقہ زکوٰۃ وغیرہ پر بھی بول دیا جاتا ہے۔ اور معروف ہر قسم کی نیکی کو کہتے ہیں، اور اصلاح بین الناس لوگوں کے درمیان ہر قسم کے اختلافات کو ختم کر کے ان کے درمیان صلح کروا دینا، یہ اصلاح بین الناس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو، تعلقات درست کرو۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کوئی اچھی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہہ دیتا ہے۔
تو ایسا آدمی جھوٹا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان دو لڑے ہوئے اختلاف کا شکار بندوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر وہ کوئی اچھی بات کہہ دیتا ہے اپنی طرف سے تو اس کو جھوٹ شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ سچ ہی ہوگا، اس کو جھوٹا ایسا کرنے پر قرار نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ چند کام ہیں رات کے وقت اندھیرے میں چھپ کر اگر کیے جائیں، یعنی صدقہ دینا سر عام دیا جائے ٹھیک ہے، لیکن چھپ کے دیا جائے کسی کو پتہ نہ چلے یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اور پھر صدقے کے بارے میں مشورہ کرنا، وہاں مشاورت دوسروں لوگوں سے ہٹ کے کی جائے، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ اسی طرح لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا، صلح کروانا، یہ بھی ایک عمدہ اور اچھا کام ہے۔ اس کے لیے بھی اگر مشاورت کوئی پوشیدہ کرتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ ان اچھے کاموں کے لیے آپس میں مشورہ نہیں کرتے، بلکہ ایسے کاموں کے لیے مشورہ کرتے ہیں، چھپ چھپا کر میٹنگیں کرتے ہیں جن کو ہم سازش کہہ سکتے ہیں، جن میں خیر نہیں بلکہ شر پیدا ہوتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، نیکی چاہنے کے لیے اس طرح کا مشورہ کرے، صدقے کا یا معروف کا یا اصلاح بین الناس کا، تو وہ باعث اجر ہے۔ اور دوسرے قسم کے جو کام ہیں اللہ کی نافرمانی والے، وہ اللہ کی طرف سے پکڑ اور سزا کے باعث ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو شخص مخالفت کرے رسول کی، من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی ہو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑے، کسی اور راستے کی پیروی کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اب اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، یعنی ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اور دوسری طرف کسی اور کی بات ہو، تو نبی کے حکم اور نبی کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات یا اپنے ذاتی خیال، ذاتی پسند ناپسند، ذاتی رائے پر بندہ عمل کرے، پتہ چل جائے، ہدایت واضح ہو جائے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، نبی کا یہ حکم ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی من مانی کرتا ہے، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، یا کسی اپنے بڑے کی بات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے نبی کی بات کی نسبت، تو یہ مومنوں کے سیدھے صاف راستے سے ہٹ جانے والا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا جو بھی ایسا کام کرے گا پھر وہ نبی کے راستے کو چھوڑ کے، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کے، یعنی اتباع رسول والا طریقہ چھوڑ کے کسی اور ڈگر پہ اگر چل پڑا ہے تو ہم اس کو اسی لائن پہ چلاتے جائیں گے، ٹیڑھی راہ پر جانے دیں گے، آخر کار وہ جہنم میں جا گرے گا۔ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد نبی کی مخالفت کرنا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دینا حقیقت میں دین اسلام کو چھوڑ دینا ہے، کہ جانتے بوجھتے ہوئے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اور مومنوں کا راستہ وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع۔ سبیل مومنین یہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع سے ہٹ کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مومنوں کا راستہ کچھ الگ ہی شے ہے، سبیل مومنین سے اپنے معنی کی وہ دلیلیں اپنے مقصد کی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس سے اجماع مراد لیتے ہیں، اجماع، امت کا اجماع، کہ وہ سبیل مومنین ہے۔ حالانکہ اجماع کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
سب سے پہلا جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتاب و سنت سے مستنبط کسی مسئلے پر فقہائے امت مجتہدین امت کا اتفاق. تو کتاب و سنت سے کسی مستنبط مسئلے پر اگر اتفاق ہو نبی کی زندگی میں وہ اجماع نہیں ہوتا. اجماع کیا ہوتا ہے؟ تاریخ کے مطابق کہ نبی کی زندگی کے بعد ایسا ہو. تو یہ آیت کب نازل ہوئی؟ نبی کی زندگی میں یا نبی کی زندگی کے بعد؟ نبی کی زندگی میں نازل ہوئی ہے نا. تو اس وقت سبیل مومنین موجود تھا، اجماع موجود نہیں تھا. سبیل مومنین اس وقت بھی تھا، اور سبیل مومنین کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی مانو. ہر مسئلے کا حل اللہ کی کتاب سے تلاش کرو، نبی کے فرمان سے تلاش کرو. نہ ملے تو پوچھ لو، نبی موجود ہے، نبی سے سوال کیا جائے گا. نبی اپنے اجتہاد سے کتاب و سنت کی روشنی میں بتائے گا، نہیں تو اللہ کی طرف سے وحی آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات بھی ہیں، اور اگر کبھی کچھ کمی رہ جاتی آپ کے اجتہاد میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی. جیسا کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ شہید کے سارے گناہ معاف؟ کا سارے معاف. وہ گیا، اس کو پیچھے سے بلایا آواز، کہا کیا پوچھا تھا؟ عرض کی کہ جی میں نے یہ سوال کیا تھا. آپ نے فرمایا ہاں سارے گناہ معاف الا الدین، قرض معاف نہیں. الآن اخبرانی به جبریل، الآن سارنی به جبریل، ابھی ابھی آ کے مجھے جبریل نے سرگوشی کی ہے، مجھے ابھی ابھی جبریل نے اس کی خبر دی ہے. تھوڑا سا بھی کوئی نقص کوئی کمی رہ گئی اللہ نے فوراً اس کی اصلاح کر. یہ ہے سبیل مومنین کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع، یعنی وحی الہی کی اتباع. جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یہی سبیل مومنین تھا، اور اسی کی سب نے اتباع. اجماع تو وہ بعد کی باتیں ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر تمام تر امت کے مجتہدین فقہاء علماء کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں، اتفاق کر لیں، متفق ہو جائیں کہ اس آیت کا یہ معنی ہے، اس حدیث کا یہ معنی ہے، یہ مسئلہ یوں حل ہوگا، فلاں آیت اور فلاں حدیث سے استدلال کر کے ہم نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا ہے. پوری امت کے علماء اکٹھے ہو جائیں اور سب کا ایک ہی فتویٰ ہو، جس سے بھی پوچھیں وہ یہی جواب دیتے ہیں، تو اس کا ایک بہت بڑا وزن بن جاتا ہے. لیکن ساری امت کے مجتہد علماء کا اتفاق معلوم کر لینا یہ کون سا آسان کام ہے؟ آج کے اس جدید کمیونیکیشن دور میں بھی یہ مشکل ہے. تو وہ دور جو مواصلاتی نظاموں سے، جدید ترین نظاموں سے خالی تھا، اس دور میں کیسے پتا چل گیا کسی کو کہ اس مسئلے پر پوری امت کے علماء متفق ہیں؟ صرف دعوے ہی ہیں اور کچھ نہیں. جس کو جو من میں آتا ہے اپنی من مرضی کے موقف پر اجماع کا دعویٰ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب دور میں کئی باتوں پر اتفاق وہ ثابت ہے، کیونکہ اس وقت یہ لوگ مجتمع تھے، اکٹھے تھے، اور یہ چند لوگ تھے، ان کا اتفاق وہ معلوم تھا. لیکن صحابہ کے جو شاگرد تابعین ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، کیسے پتہ چلے کہ وہ بھی سارے کے سارے ایک مسئلے پر متفق ہو گئے ہیں؟ ہر گروہ اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے اجماع کا دعویٰ کر دیتا ہے، چاہے وہ صریحاً قرآن و حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اب جیسے قبر پرست لوگ قبروں پر عمارتیں بنانے، گلاس چڑھانے، چراغ جلانے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے اور پھر اسی طرح تالیاں نکالنے پر بھی اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں. انبیاء کو انسان نہ سمجھنا بلکہ نور سمجھنا، اس پر بھی اجماع کے دعوے کرنے والے موجود ہیں.
ان کو خدائی اور خاص دے دینا، میلاد منانا، کہتے اس پر بھی اجماع ہو گیا، کہتے تقلید پر بھی 34 صدی ہجری میں اجماع ہو گیا۔ اجماع کے دعوے کرنے والے تو بڑے بڑے ہیں، عجیب و غریب قسم کے دعوے کرتے ہیں، صحیح شرک و بدعت کے کاموں کو اجماع کا نام دے دیا گیا ہے۔ ہاں وہ کام جن پر فی الواقع حقیقت میں امت کے تمام تر مجتہدین متفق ہو جائیں، میں نے عرض کیا کہ اس کا ایک بہت بڑا وزن ہے۔ یہ تو سارے مجتہد جمع ہو گئے ہیں، جمہور اکثریت یا جمہور یعنی بڑے بڑے علماء، سارے علماء نہ صحیح، امت کے معروف جو بڑے بڑے کبار علماء ہیں، بڑے بڑے مجتہدین، وہی اگر متفق ہو جائیں کسی ایک مسئلے پر تو اس کا بھی بڑا وزن بن جاتا ہے۔ اور اگر ساری امت کے جو مجتہد ہیں، سارے مسلمان علماء مجتہدین، وہ ایک مسئلے پر جمع ہو جائے، یہ تو بہت بڑی وزنی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وزن کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اختلاف کا علم نہیں ہوتا، تو بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ اس بارے میں اختلاف نہیں، مجھے معلوم، اس کے بارے میں اختلاف مجھے معلوم نہیں، یہ کہنے کے بجائے اجماع کا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے، اس پر اجماع ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے چند علماء کو جتنے بارے میں ان کو پتا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے متفق ہیں تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی اجماع ہے، تو اسی طرح اجماع بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر کسی سے ثبوت مانگ لیا جائے نا فلاں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے، مثلا ابن منذر نے کتاب لکھی ہے اجماع کے بارے میں الاوسط، تو اس میں بڑے بڑے دعوے ہیں اجماع کے، یہ بھی اجماع، یہ بھی اجماع، یہ بھی اجماع۔ تو ثبوت مانگا جائے، ثبوت کوئی نہیں، صرف دعویٰ اجماع کا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہ کام بڑا کیا بخاری کی شرح، وہ کیا کرتے ہیں کہ ابن منذر نے اس بارے میں اجماع کا دعویٰ کیا اور ساتھ ہی اختلاف بھی ذکر کر دیتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی اجماع و جموع کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال مجتہدین امت کا اگر اتفاق ہو جاتا ہے کسی مسئلے پر، اور مسئلہ وہ کتاب و سنت سے اخذ کرتا ہو، اس پر علماء امت کا اتفاق ہو جائے، تو وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع اور اتفاق کی طرح بڑی اہمیت اور حیثیت کا حامل بن جاتا ہے۔ تو مسئلہ اصل میں اجماع کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا ثبوت وہ بڑا مشکل اور ناممکن حد تک مشکل کام ہے، اور اس آیت سے اجماع جو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس آیت سے اجماع نہیں نکلتا، اجماع کی حجیت اس آیت سے ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آیت نبی کی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اور اجماع ہوتا جو ہے جو نبی کی زندگی کے بعد اتفاق ہو۔ نبی کی زندگی میں تو مسلمانوں کا ہر مسئلے پر اتفاق ہی اتفاق تھا، اگر کبھی کوئی معاملہ بن بھی گیا آپس میں، تنازع ہو بھی گیا، اختلاف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والے کاموں کو اجماع کا نام دینا ہے پھر تو سارا ہی اجماع ہوا، ہر کام پہ ہی پھر اجماع ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ مجتہدین جو ہیں، مجتہد فی مسئلہ، اجتہادی مسئلہ، استنباطی مسئلہ، اس پر اکٹھے ہو جائیں تو اس کا نام اجماع ہوتا ہے، بشرطی کہ وہ نبی کی زندگی کے بعد ہو۔ تو سبیل مومنین وہ اجماع نہیں بلکہ کیا ہے، وحی الہی کی پیروی، وحی الہی کی اتباع، وحی الہی کی اتباع کرنے کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی اتباع کرنا شروع کر دے کوئی بندہ، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، ہم جدھر اس کا منہ آئے گا ادھر اس کو پھیر دیں گے، اور پھر بالآخر ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔